الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کس عمر میں بچے کا پیشاب دھویا جائے گا؟ سوال کیا گیا ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب کب دھویا جائے گا، اور کیا بچی اور بچے کا معاملہ مختلف ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ انسان کا پیشاب نجس اور پلید ہے، اس سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ جو بچہ ابھی کھانا نہ کھاتا ہو اس میں تخفیف کی گئی ہے کہ اس کے پیشاب سے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس پر پانی چھڑکا جائے گا۔ اس کی دلیل بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور کپڑا نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223، صحیح مسلم حدیث نمبر 287۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے متعلق فرمایا، بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے اور بچی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 610، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 525۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ دونوں کھانا نہ کھانے لگیں، اور جب وہ کھانا شروع کر دیں تو ان کا پیشاب دھویا جائے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث بچے اور بچی کے پیشاب کے مابین فرق کی دلیل ہے۔ اس لیے بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مارنے ہی کافی ہیں اور بچی کا پیشاب دھونا ضروری ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں النضح یہ ہے کہ ملے بغیر ہی پانی بہا دیا جائے یا پھر نچوڑ دیا جائے تاکہ سارے پر پانی بہہ جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کھانا نہ کھانے والے بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنے میں کیا حکمت ہے اور اسے بچی کے پیشاب کی طرح دھویا کیوں نہیں جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکمت یہ ہے کہ یہ چیز سنت میں وارد ہے، اور حکمت کے اعتبار سے یہی کافی ہے۔ اسی لیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ حائضہ عورت روزہ کی قضا کیوں کرتی ہے اور وہ نماز کی قضا کیوں نہیں کرتی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں بھی حیض آتا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود کئی علماء کرام نے اس کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ مکلف شخص پر آسانی رہے، کیونکہ عادتاً بچے کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکی سے زیادہ لڑکے سے محبت کی جاتی ہے، اور اس کا پیشاب ایک تنگ نالی سے نکلتا ہے، اس لیے جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، اس لیے اسے زیادہ اٹھانے اور باول کے پھیل جانے کی بنا پر اس میں مشقت ہوگی، اس لیے اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ اور علماء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بچے کی غذا دودھ ہے جو کہ نرم ہے، اسی لیے جب وہ کھانا شروع کر دے تو اس کا پیشاب دھونا ضروری ہے، اور غذا کو نرم کرنے کی قوت بچے میں بچی کی بنسبت زیادہ ہے۔ ہمارے یعنی حنابلہ اصحاب کی ظاہر کلام یہ ہے کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق ایک تعبدی معاملہ ہے، اور اس بچے کا پخانہ دوسروں کی طرح ہی ہے، اسے دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے، اور جو بچہ اور بچی کھانا کھاتے ہوں ان کا پیشاب بھی دوسروں کی طرح ہی ہے، اسے دھونا ضروری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ بچے کے پیشاب پر کس عمر تک چھینٹے مارے جائیں گے، اس کے متعلق قتادہ رحمہ اللہ کا قول بیان کیا جا چکا ہے کہ جب تک وہ کھانا نہ شروع کر دے اسے چھینٹے ماریں گے، اور جب کھانا شروع کر دے تو سب کا پیشاب دھویا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کھانے کی خواہش کرنا، اس سے غذا حاصل کرنا اور کھانا طلب کرنا شروع کر دے، یہ مراد نہیں کہ جو چیز اس کے منہ میں ڈالی جائے وہ کھا جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بچہ کھانا شروع کر دے اور کھانے کی خواہش اور کھانا چاہے اور اسے بطور غذا استعمال کرنا شروع کر دے تو چھینٹے مارنے کا حکم زائل ہو جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ المودود باحکام المولود صفحہ نمبر 190۔ اور شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ جو کچھ اس کے منہ میں رکھا جائے وہ اسے چوسنا شروع کر دے اور اسے نگل جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب وہ کھانے کی خواہش کرے اور کھانا پکڑ کر کھانا شروع کر دے اور اسے دیکھ کر طلب کرے اور اسے جھانکے یا چیخنا شروع کر دے یا اس کی طرف اشارہ کرے
تو اس پر کھانا کھانے کا اطلاق ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابراہیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 36877۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔